بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الامینیہ آن لائن اکیڈمی کے تحت ہونے والے پروگرام تفہیم حدیث میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم کتاب الرقاق کی اگلی حدیث پاک جو کہ بخاری شریف کی 6426 حدیث مبارکہ ہے اس پر کلام کریں گے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا قتیبہ بن سعید، ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے. حدثنا لیث بن سعد، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی لیث ابن سعد نے. عن یزید ابن ابی حبیب، یزید ابن حبیب سے روایت کرتے ہوئے. عن ابی الخیر، ابو الخیر سے روایت کر کے. عن عقبہ ابن عامر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما، کہ حضور علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لائے. فصلى على احد صلاته على المیت، اور پھر حضور علیہ السلام نے احد والوں کے لیے اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے. ثم انصرف الى المنبر، پھر ممبر کی طرف تشریف لے گئے. فقال، اور آپ نے فرمایا، انی فرطکم، میں تم سے آگے بڑھنے والا ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک میں اللہ کی قسم، واللہ یعنی اللہ کی قسم، لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآن، میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی. او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں دی گئی. وَإِنِّي، اور بے شک میں، واللہ اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے، ان تنافسوا فیہا، کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. تو اس حدیث پاک میں بہت ساری باتیں ہیں جن پر کلام کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ احد میں جو شہادت پانے والے افراد تھے ان کے لیے نماز پڑھی. تو پہلے انہیں ویسے ہی دفن کر دیا گیا تھا، پھر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے نماز جنازہ کی طرح دعا فرمائی تھی. اور پھر فرمایا، انی فرطکم، میں تم سے آگے بڑھنے والا ہوں. یعنی قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی رحمتیں ہوں گی اس میں تم سے آگے بڑھنے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں. پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں. اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کے علم غیب کا اس بات ہوتا ہے. غیب ان معاملات کو کہتے ہیں، علم غیب ان چیزوں کے علم کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں حواس خمسہ اور اپنے عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے. تو حواس خمسہ یعنی دیکھنا، چھونا، سونگنا، سننا، ان چیزوں کے ذریعے نہ جانا جا سکے. اسی طرح فقط اپنی عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے، تو یہ علم غیب کہلاتا ہے. حضور علیہ السلام اپنے حوض کی طرف اپنی زندگی میں ہی دیکھ رہے ہیں. آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے دیکھ رہے ہیں وہ حوض کے جو قیامت کے دن ظاہر کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو چاہے عطا فرمائے، ان کی طاقتوں میں جس قدر چاہے اضافہ فرمائے. مزید یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور اپنی طرف سے نہیں دیکھ رہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کی بصارت کو اس قدر طاقت دی کہ وہ دنیا میں رہ کر قیامت میں ہونے والے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے جتنا نوازنا چاہے، ہم اور آپ اس پر کوئی شکوہ نہیں کر سکتے. پھر فرمایا، وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی. اب حضور جسے دینا چاہیں عطا فرمائے، جب دینا چاہیں عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ضمن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے اگر ہم مانگتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو جب خزانے دے دیے تو آپ جسے عطا کرنا چاہیں عطا فرمائیں.
اور ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط اس وقت کے لیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نعمت دی گئی تو پھر وہ واپس لے لی جائے. واپس لینے سے تو آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر نہ ہوئی. تو جب اللہ نے حضور کو وہ نعمتیں عطا فرما دی تو وہ باقی رہنے والی ہیں اللہ کی عطا سے. اسی طرح اس میں شرک کا کوئی گمان نہیں ہے، کیونکہ شرک اس وقت ہو کہ جب ہم ذاتی طور پر کہیں کہ حضور ذاتی طور پر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا جب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے تو اللہ ذاتی طور پر مدد فرماتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام ذاتی طور پر مدد نہیں فرماتے بلکہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، لیکن حضور علیہ السلام جب مدد فرماتے ہیں تو آپ کا مدد فرمانا لمیٹڈ ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کی لمٹ نہ معلوم ہو. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو اللہ کا مدد کرنا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. اور حضور علیہ السلام کب مدد فرما سکتے ہیں؟ جب سے اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن حضور کا مدد کرنا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے. جب یہ چار فرق ہم ذہن میں رکھیں گے تو کسی طرح کے شرک کا گمان نہیں ہوتا. جب ہم حضور علیہ السلام سے کسی بھی طرح کی مدد مانگنا چاہیں تو ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرمائیں گے. پھر فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو شرک میں مبتلا ہونے کا خوف حضور کو ہم پر نہیں ہے کہ ہم شرک کرنے لگ جائیں گے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اجتماعی طور پر شرک نہیں کر سکتی. ہاں اگر انفرادی طور پر معاذ اللہ کوئی شیطان کے جال میں پھنس جائے، کوئی نفس کے سامنے غلام بن جائے تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اجتماعی طور پر کبھی کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اسی طرح مسلمانوں کی اکثریت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس طریقے سے رہ رہے ہیں. ہم دنیا میں اگر ویسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، جیسی زندگی ان کے صحابہ کرام نے گزاری، تو انشاءاللہ کل قیامت میں ہم سرخرو ہوں گے. لیکن اگر ہم ان کے خلاف زندگی گزاریں گے تو کل قیامت میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں، قرآن و حدیث کے احکامات پر صحیح طرح سے عمل کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے.